ایک صاحب علم انسان بیٹھا تھا، اللہ کا ولی بیٹھا تھا جو اسم اعظم کو جانتا تھا۔ وہ کہنے لگا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، سینکڑوں کلومیٹر ملکہ بلقیس اپنی فوج کو لے کر آ رہی ہے، سینکڑوں کلومیٹر دور ملکہ بلقیس کو آپ کی آنکھ جھپکنے کی دیر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ آنکھیں بند کریں گے، پھر کھولیں گے، ملکہ بلقیس اور اس کا تخت آپ کے سامنے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے سے یہ کیوں فرمایا لَأَذْبَحَنَّكَ، کہ میں تجھے ذبح کر دوں گا؟ اور اسی طرح ملکہ بلقیس پریشان کیوں ہو گئی خط کو دیکھ کر؟ ایسا کون سا خط تھا؟ اور ملکہ بلقیس نے جب اپنے وزراء کے سامنے وہ خط پڑھ کر سنایا، وزراء نے تکبر کرتے ہوئے کیا کہا؟ اور ملکہ بلقیس نے اپنے وزراء سے حکمت کی باتیں، تدبرانہ باتیں اور سمجھداری کی باتیں کون سی کی؟ ملکہ بلقیس کے پاس کتنی بڑی سلطنت تھی، کتنی دولت تھی، اور اسی طرح ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کیا ہدایہ بھیجے اور کیوں بھیجے؟ اس کی کیا وجوہات تھی؟ کیا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا کیا کیا کہ ملکہ بلقیس نے اپنی فوج کے ساتھ آتے ہوئے کئی 100 کلومیٹر کا سفر آنکھ جھپکنے کی دیر میں کر لیا؟ ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی، کس چیز کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اپنے کپڑے اپنے پاؤں سے کیوں ہٹانے لگی؟ ان سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کے سامنے دیے جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی، دیکھا کہ تمام پرندے حاضر ہیں، کیونکہ تمام پرندے اور ہوا اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ پرندوں میں دیکھا ہدہد نظر نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد کہاں گیا؟ اگر ایسا عذر لے کر نہیں آیا جو اس کی جان بچا سکے تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، اس کو سزا دوں گا۔ اس کی سزا یہی ہے کہ میں اس کو ذبح کر دوں۔ جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہاں غائب تھا؟ ہدہد کو ڈر نہیں لگا، خوف زدہ نہیں ہوا، بلکہ بڑے اعتماد سے کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ تک پہلے کبھی نہیں پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ایسی کون سی خبر ہے؟ ہدہد نے بتایا
میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا ہے ملک کے سبا میں جو بادشاہ ہے، ملکہ بنی ہوئی ہے، بڑی سلطنت ہے اس کی، بڑی دولت ہے، ہیرے جواہرات ہے، سونا چاندی کی بھرمار ہے اس کے پاس، بڑی دولت مند ہے اور بڑے بہادر اس کے ارد گرد جمع ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اور تفصیل سے بتاؤ۔ ہدہد نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے، اے اللہ کے نبی، میں نے دیکھا ہے اتنی دولت مند ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کرتی، اور اس کی ساری قوم اور سارے ملک والے اللہ وحدہ لا شریک کی بات نہیں کرتے، بلکہ سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج سے اپنی ضروریات پوری کرانے کی کوشش کرتے، اپنی ضروریات مانگتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو، میں تمہیں خط لکھ کر دیتا ہوں، اے ہدہد یہ خط لے کر جاؤ اپنی چونچ میں، اپنے پنجوں میں، اور ملکہ بلقیس تک یہ خط پہنچا دو۔ ہدہد نے وہ خط لیا، ملکہ بلقیس آرام کر رہی تھی آرام گاہ میں، وہاں پہ جا کر ہدہد نے اس کے تخت پر اس کے سامنے وہ خط گرا دیا۔ ملکہ بلقیس نے جب وہ خط پڑھا، خط کے اندر لکھا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور خط کے اندر لکھا تھا کہ سب اللہ پر ایمان لے آؤ جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا فرمایا، جس پروردگار نے تمہیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی، اس پروردگار کے سامنے جھک جاؤ، اس پر ایمان لے کر آؤ۔ ملکہ بلقیس نے اپنے تمام وزراء کو جمع کیا، بہادر فوج کو جمع کیا، اور سب سے مشاورت کی کہ کیا کیا جائے۔ فوج کے جو بڑے کمانڈوز تھے انہوں نے کہا ہم بڑے طاقتور ہیں، اولو بأس شدید، بڑی طاقت ہے ہمارے پاس، بڑی فوج ہے، بڑا اسلحہ ہے، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے ہم سر نہیں جھکائیں گے، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ان کا مقابلہ کریں گے، جنگ کریں گے ان کے خلاف۔ ملکہ بلقیس سمجھدار عورت تھی، اس نے کہا بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں افسدوہا، اور اس ملک کو، ان شہروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے، ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے، جلا کر راکھ بنا دیتے، وجعلوا اعزت اہلھا اذلہ، اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ملکہ بلقیس نے کہا ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیں گے۔ کیسا امتحان؟ ملکہ بلقیس نے بڑے بہترین اور دنیا کے اعلیٰ قسم کے ہدایہ بھیجے، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ملکہ بلقیس نے کہا اگر وہ اللہ کا نبی نہیں ہے، اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے قیمتی ہدایات کو دیکھ کر لالچ میں آ جائیں گے اور قبول کر لیں گے اور ہم سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں، واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اس ذلیل دنیا کے پیچھے نہیں پڑیں گے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا واقعتاً حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ تو ملکہ بلقیس نے قیمتی ہدایہ اپنے قاصدین کو دے کر بھیجا، فوج کو دے کر بھیجا، لے کر آ رہے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے شہر میں داخل ہوئے، ملک میں داخل ہوئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایسی ایسی قیمتی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو آج تک کبھی نہیں دیکھی۔ ملکہ بلقیس کے پاس بھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی تھی، حیران ہو گئے، دنگ رہ گئے، اور اپنے ہدایہ اور اپنی قیمتی چیزیں ذلیل نظر آنے لگی۔
کمتر نظر آنے لگی۔ خیر وہاں پر پہنچ گئے، ہدایہ پیش کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدایہ کو دیکھا تک نہیں۔ فرمایا تم ذلیل دنیا دیکھ کر مجھے خاموش کرانا چاہتے ہو، مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں ان ہیرے جواہرات کے چکروں میں آنے والا نہیں ہوں، تم سب کو ایمان لانا پڑے گا، ایمان لا کر آنا پڑے گا، میرے قدموں میں سر جھکانا پڑے گا، میری نبوت پر ایمان لانا پڑے گا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا پڑے گا۔ وہ قاصد چلے گئے، بڑے متاثر ہوئے۔ ملکہ بلقیس کو جا کر ساری صورتحال بتائی۔ ملکہ بلقیس اور اس کے جنگجو کمانڈوز سب خوف زدہ ہو گئے۔ ملکہ بلقیس نے فیصلہ کیا واقعتاً یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لہذا ہمیں سر جھکا کر جانا پڑے گا۔ اپنی فوج کو ساتھ لے کر ملکہ بلقیس اپنا تخت لے کر آ رہی، سینکڑوں کلومیٹر دور تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ ملکہ بلقیس روانہ ہو چکی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں بیٹھے لوگوں سے پوچھا، جنات سے پوچھا، کیا کوئی تم میں ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو تھوڑی ہی دیر میں میرے سامنے پیش کر دے؟ ایک جن کھڑا ہوا، دیوہیکل جن، اور کہنے لگا میں اتنی دیر میں سینکڑوں کلومیٹر دور سے آنے والی، سینکڑوں کلومیٹر دور چلنے والی ملکہ بلقیس اور اس کے تخت کو آپ کے سامنے اتنی دیر میں پیش کر دوں گا کہ آپ اپنی مجلس سے کھڑے نہیں ہوں گے، ملکہ بلقیس آپ کے سامنے ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تاخیر ہے، اس سے زیادہ جلدی کوئی لا سکتا ہے؟ ایک صاحب علم انسان بیٹھا تھا، اللہ کا ولی بیٹھا تھا جو اسم اعظم کو جانتا تھا۔ وہ کہنے لگا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سینکڑوں کلومیٹر ملکہ بلقیس اپنی فوج کو لے کر آ رہی ہے، سینکڑوں کلومیٹر دور ملکہ بلقیس کو آپ کی آنکھ جھپکنے کی دیر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ آنکھیں بند کریں گے پھر کھولیں گے، ملکہ بلقیس اور اس کا تخت آپ کے سامنے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ۔ اسم اعظم کی طاقت سے اللہ کے ولی نے ملکہ بلقیس کو سینکڑوں کلومیٹر دور سے آنے والی، دور چلنے والی ملکہ بلقیس اور اس کے تخت کو آنکھ جھپکنے کی دیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی۔ تو بہرحال ملکہ بلقیس اور اس کا پورا لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس واقعے میں یہ بتا دیا دنیا میں اللہ تعالیٰ نعمت اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، اللہ کے نبی اور پیغمبر کی نبوت پر ایمان لائیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، تسبیح بیان کریں، اللہ کی عبادت کریں، کسی سورج کی نہیں، بتوں کی پوجا نہ کریں، اللہ وحدہ لا شریک کو مانے، جس پروردگار نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔